الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، بزرگان دین کو چاہنے جاننے ماننے والوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو آپ حضرات کو مشرف کیا، جس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج مصطفیٰ کو بیان کیا ہے۔ معراج ہے کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی مہینے کی 27ویں شب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر اللہ نے جب اپنے فضل و کرم سے بے پناہ، بے بہا اور بے شمار فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالا مال فرمایا، اپنی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب العزت نے بلوا کر جو اپنے جلوہ جہاں آرا کا دیدار کرایا، اسی کا نام معراج مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا، حالت بیداری میں دیدار کیا، جسم و جسمانیات کے ساتھ دیدار کیا، اللہ رب العزت کا جلوہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، اسی کو معراج کہتے ہیں، جس کی خوشی میں لوگ 27ویں کی شب کو جاگتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی محفل سجا کر خود کو مستفیض و مستنیر کرتے ہیں۔ جامعہ امجدیہ نظمیہ کے تمام طالبان نبویہ کا یہ ارادہ ہوا کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک محفل کا انعقاد کیا جائے۔ انہوں نے اپنے استاذ محترم محبوب الشعراء میرے عزیز وافر تمیز حضرت مولانا محبوب رضا نظمی امجدی سے مشورہ لیا، اور حضرت مولانا محبوب رضا نظمی نے آپ حضرات کی بارگاہ میں طالبان علوم نبویہ کی آواز کو پہنچایا، اور آپ حضرات نے ان طالبان علوم نبویہ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حوصلہ افزائی کو، طالبان علوم نبویہ کے ارادے کو اور حضرت مولانا محبوب رضا کی محنتوں کو قبول فرمایا، جس کی وجہ سے آج معراج مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد ہو گیا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بڑا اچھا شعر پڑھا کہ سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، طلبے سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے، آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما رہے تھے، حضرت جبریل امین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ مبارک سے اپنی پیشانی کو ملا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی، ارشاد فرمایا جبریل اس وقت آنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی نے آواز لگائی اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ بولو ابھی کیوں آئے ہو، شاعر نے نقشہ کھینچا، آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے۔ جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے، جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے،
نالین پاک پہنے نکلے حرم سے باہر۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نالین پاک پہن لیے، اپنے گھر سے باہر نکلے، حضرت ام ہانی کے گھر سے باہر نکلے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ شاعر کہتا ہے نالین پاک پہنے نکلے حرم سے باہر، دیکھا تو قدسیوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ حضرت جبریل اندر اکیلے تنے تنہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے جگانے گئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے، اور آپ جیسے ہی حضرت ام ہانی کے گھر سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ فرشتوں کا تو میلہ لگا ہوا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تمام تر فرشتے کھڑے ہیں۔ تو بہرکیف 27ویں کی شب کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنے جلوہ جہاں آرا کا دیدار کرایا اور اپنا جلوہ دکھایا، اسی کو معراج مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اتنی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں پھر کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ ہاں یہ دوسری بات ہے، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے انکم سترون ربکم یوم القیامت کما ترون القمر لیلۃ البدر۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن خوبصورت چہرے والے اللہ کے پیارے اور محبوب بندے اپنے رب کا دیدار ایسے ہی کریں گے، اپنے رب کا جلوہ ایسے ہی دیکھیں گے جیسے دنیا میں 14ویں رات کے چاند کا دیدار کر لیا کرتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں 14ویں رات کے چاند کا بندہ دیدار کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ جنہیں توفیق عطا فرمائے گا وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ تو قیامت میں سارے نیک بندوں کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ یہ قیامت کے دن کی معراج ہے، لیکن دنیا میں بندوں کی معراج یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ نماز لے کر آئے اس کو اپنائے، اس کا دامن تھامے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے۔ رب کا دیدار میرے نبی نے کیا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی معراج ہے۔ ہم نماز کی پابندی کریں گے، یہ تمام مسلمانوں کی معراج ہے۔ تو رب کا دیدار اللہ کے پیارے رسول کی معراج، ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں تو یہ ہماری معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تحفے کی قدر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور تادم حیات ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے، اس پر گامزن رہنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ قابل مبارکباد ہے جامعہ امجدیہ نظمیہ کے ناظم اعلیٰ، محتمم اعلیٰ، صدر اعلیٰ حضرت مولانا محبوب رضا نظمی امجدی، اور قابل ستائش ہے طالبان، تمام طالبان علوم نبویہ جو جامعہ امجدیہ نظمیہ میں زیر تعلیم ہے، اور سرزمین نگرائن نگر پالکا کے تو تمام سنی خوش عقیدہ مسلمان جنہوں نے آج اپنے دم سے خم سے اپنی سرزمین پر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محفل پاک کو منعقد کیا ہے، اور تمام تر فیض و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے تمام تر فیض و برکات سے آپ سبھی حضرات کو مستفیض و مستنیر فرمائے، یہاں بھی کامیاب بنائے، قیامت کے دن بھی ہم سب کو کامیاب و کامرا بنا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا